پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت، رابعہ بصری بھی عورت ہے، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ وہم لہ منکرون فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام، میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، تو اس طرح نقاب رکھتے تھے۔ تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں۔ دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے، چولا لا کے میرے پوتر نو کھاتا سو کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے۔ لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی طعنہ نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا۔ اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے، بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔
میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اور